قمنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. حسب اعلان آج سے ہم اپنا علوم حدیث کا ایک اہم مسئلہ راوی کا تفرد، اس پر ایک مستقل دورہ ہم شروع کر رہے ہیں. آج کی مجلس میں چند وہ وجوہات اور اسباب بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے تفرد راوی کے دورہ کی اہمیت واضح ہوگی. کئی ایک وجوہات میرے سامنے ہیں. سب سے پہلی اور اہم وجہ کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لے. تقریباً 12-13 سال سے علوم حدیث کی ایک ایک اصطلاح پر یہ مبارک سلسلہ جاری ہے. زندگی کے آخری سانس تک اللہ سے دعا ہے، تمنا ہے کہ موت کے وقت بھی ہماری زبان پر قرآن و حدیث کی خدمت ہی جاری ہو، کلمہ توحید جاری ہو. یہ مبارک دورہ تفرد راوی شروع کرنے کی پہلی یہ وجہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرما لے. ہم نہیں ہوں گے، یہ ہماری کتابیں، یہ ہمارے لیکچرز قیامت تک رہیں گے. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ان سے فائدہ لیتا رہے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بالواسطہ یا بلا واسطہ اٹیچ ہے وہ ان سے فائدہ لے رہی ہے الحمدللہ. اور یہ ہمارا اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے دورہ سے، ہمارے لیکچر سے، ہماری کتابوں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ لگے، انہیں عام اجازت ہے کہ وہ ہم سے پوچھیں، سوال کریں تاکہ ہم ان کی مزید رہنمائی کر سکیں. دوسری وجہ، جو بھی طالب علم کسی فن میں بھی ماہر بننا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کو تخصصاتی مطالعہ کرنا ہوگا. تخصصاتی مطالعہ کا مطلب ہم بارہا بیان کر چکے ہیں، ابھی بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں. مثلا تفرد راوی اصول حدیث کا ایک مسئلہ ہے، اور اصول حدیث کی کتب، جرح و تعدیل کی کتب، علل کی کتب، ان کتابوں کے اندر بہت بڑا مواد تفرد راوی کے متعلق ہے. اللہ رب العالمین محدثین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت اس قدر زیادہ کی کہ کوئی چیز مبہم رہی ہی نہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایک اصول کو لے کر ائمہ محدثین کی کتب کو کھنگالیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کی تلخیصیں تیار کریں. ماشاءاللہ یہ دنیا میں اب بھی کبار علماء، کبار شیوخ، کبار محدثین موجود ہیں. ہم بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں. اگر مجبوری ہے، کوئی دوسرے ملک رہتے ہیں تو ان سے آن لائن استفادہ کریں.
جہاں ڈاؤٹ ہو ہم شیوخ سے پوچھیں، بارہا پوچھیں۔ ایک ایک اصول کو سمجھنے کے لیے ہم بیسیوں درجنوں کتابوں کا مطالعہ کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے زمانہ طالب علمی میں میرے استاد محترم فضیلت الشیخ المحدث حافظ محمد شریف حافظہ اللہ، استاد محترم نے ہمیں یہ بات بارہا سمجھائی، اور یہ جو منہج لے کر میں چل رہا ہوں، ایک ہی فن کی خدمت زندگی کا مطمع نظر ہے، یہ وہی منہج ہے جس پر ہمیں ہمارے استاد محترم حافظ محمد شریف حافظہ اللہ نے چلایا۔ یہی وہ مشن اور منہج ہے جس پر ہمیں ہمارے استاد محترم محدث الاثر شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ نے چلایا۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ کی بات اچھی طرح مجھے یاد ہے۔ حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندو، ایک اصول سمجھ نہ آ رہا ہو، پریشان نہیں ہونا، اسی اصول کو کسی دوسری کتاب میں بھی پڑھیں، وہاں سے بھی سمجھ نہیں آ رہا تو جتنی بھی کتابیں آپ کے پاس دستیاب ہیں ان کتابوں میں اسی اصول کو مطالعہ کریں۔ اگر ایک مصنف نے بات مبہم کر دی ہے تو دوسرے نے ضرور اس کی وضاحت کی ہوگی۔ اگر ایک نے 2 شرطیں بیان کی ہیں مختصر انداز میں تو کسی اور مصنف نے اس پر تفصیل لکھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اساتذہ مرکز تربیہ الاسلامیہ میں الحمدللہ ایک اصول اگر اختصار علوم الحدیث سے پڑھا رہے ہیں تو ساتھ درجنوں کتابوں کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ یہی اصول فلاں کتاب میں ہے، فلاں میں، فلاں میں، بلکہ ہمیں حکماً ارشاد فرماتے تھے، بیٹو ان کتابوں سے بحوث کو پڑھیں، ان کے خلاصے لکھیں، اپنی ڈائریوں پر یہ چیزیں نوٹ کریں۔ یہی منہج استاد محترم شیخ قصری صاحب کا تھا، یہی منہج استاد محترم شیخ شریف صاحب حفظہ اللہ کا تھا، یہی منہج استاد محترم شیخ مسعود عالم حفظہ اللہ کا تھا۔ تو الحمدللہ اس منہج پر جب انسان چلتا ہے تو ایک اصول کی تمام جزئیات تک کا مطالعہ کر لیتا ہے، تمام فروعات کا مطالعہ کر لیتا ہے، اس پر کوئی چیز تشنا نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا سبب ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کو تخصصاتی مطالعہ کے ساتھ ہی ہم نے اٹیچ کیا ہے۔ اس کے اندر میں نے بڑی زیادہ خیر و برکت دیکھی ہے۔ تصنیفی کام بھی جاری ہیں، تدریسی کام بھی جاری ہیں، اور ایک ایک اصول پر جو ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم نے اللہ ہمیں توفیق دے، مزید صحت دے، توفیق دے، ہمت اور طاقت دے، تاکہ ہم ہر اصول پر، علوم حدیث کے ایک ایک اصول پر مستقل کتابیں لکھیں جیسے ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی۔ تیسری وجہ، اللہ اکبر، جب ہم تفرد راوی پر غور کرتے ہیں تو آپ اصول حدیث کی کتاب کا اس انداز میں مطالعہ کریں کہ تفرد راوی کی کتنے بحوث ہیں۔ تفرد راوی ایک مستقل بحث ہے، وہ تو ہے ہی اصول حدیث کی کتابوں میں۔ اسی طرح جب ہم شاذ پر بحث پڑھیں گے تو شاذ میں بھی راوی کے تفرد کا ہی ذکر ہمیں ملے گا۔ اسی طرح جب ہم معلول روایت پر بحث پڑھیں گے وہاں بھی ہمیں تفرد راوی کا ذکر ملے گا، شاذ کے مسئلے میں بھی تفرد راوی کا ذکر ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم معلول روایات پر جو کتب لکھی ہیں محدثین نے، ان کے اندر ہمیں بہت زیادہ
تفرد راوی کا ملتا ہے، یعنی تفرد راوی کی وجہ سے کتنی زیادہ روایتیں معلول ہیں، کتنی زیادہ روایتیں منکر ہیں، کتنی زیادہ روایتیں شاذ ہیں، یہ پورے پورے موسوعے تیار ہو سکتے ہیں۔ ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی شاذ روایات پر موسوعہ تیار کرنے کی، آج سے 20-22 سال پہلے اس پر 1 مہینہ میں لگا رہا، تو اس میں بہت کچھ میں نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ آپ ان باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تفرد راوی کا تعلق علوم حدیث میں کتنی اصطلاحات کے ساتھ ہے۔ پھر کتب معلول، جو معلول روایات پر علل الحدیث پر کتب لکھی گئی ہیں، ان میں آپ کو بہت بڑا ایک مرکزی اصول وہ تفرد راوی پر ملے گا۔ اسی طرح کتب جرح و تعدیل، اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ہم طلبہ علوم نبوت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اتنے کام کر دیے ہیں کہ اگر ان محدثین کے کاموں کو عام کیا جائے، ان کے منہج پر بحث کی جائے، ان چیزوں پر دراسے کیے جائیں، عام فہم انداز میں ان کو آسان سے آسان کر کے سمجھایا جائے، تاکہ ہمارے طلبہ، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں اور بعد میں آنے والے لوگ ہماری ان چیزوں سے رہنمائی لے کر اصل محدثین کی کتابوں تک ان کی رسائی ہو۔ اور یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ کتاب کا تعارف ایک نصف علم ہے، تو جب تک کسی اصول پر ما لہو و ما علیہ بحث نہیں ہوگی، تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب تفرد راوی کے تعارف اور اسباب پر میں یہ پہلا درس دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، مزید ہمت دے، پورا مہینہ میں رمضان کا اس پر بحث کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ تفرد راوی اصول کس قدر اہم یہ اصول ہے اور کتنی اس میں تفصیلات ہیں، اور تفرد راوی پر بڑے بڑے موضوعات تیار ہو سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو جب ہم ایک اصول لے کر، ایک مشن اور جذبہ لے کر زندگی کا کچھ وقت لوجہ اللہ وقف کر دیں گے، ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین بھی اس چیز کو ہمارے لیے آسان سے آسان فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ تیسری وجہ تھی۔ چوتھی وجہ، اسلام کا دفاع ہر دور میں ہوا الحمدللہ۔ جب تک قرآن و سنت کے علوم میں ماہر ترین افراد نہیں ہوں گے، قرآن و سنت کا دفاع نہیں کر سکتے۔ ماہر طلبہ علوم کے اندر، فنون کے اندر کیسے تیار ہوں گے؟ ان کے لیے الحمدللہ بڑے بڑے ادارے، مرکز تربیہ الاسلامیہ جیسے پہلا ادارہ پاکستان کا، اب اس کے بعد کئی ایک ادارے شروع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو یہ ہمیں کاوشیں، کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان ہماری کوششوں سے کچھ افراد کھڑے ہو جائیں اور اپنا مرنا جینا وہ قرآن و سنت کو بنا لیں، ایک اشارے سے، ایک لفظ سے، ایک جملے سے، ایک لیکچر سے، ایک دورے سے، ایک ہماری کتاب سے اگر ایک طالب علم کو بھی صحیح منہج پر چلنا نصیب ہو گیا، یہ چیزیں واضح ہو گئیں، شرح صدر ہو گئی، تو ہمارے دورے کا، ہمارے کام کا مقصد پورا ہو گیا۔
یہی ہمارا مقصد ہے اور کوئی مقصد. اس پر کہ یہ ایک واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں. پوری دنیا سے طلبہ و طالبات جو علم حدیث کے حریص ہیں، پیاس لگی ہو انسان کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، آخر کار وہ اپنے پیاس بجھانے تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے. نلکے تک انسان پہنچ جاتا ہے، کنویں تک انسان پہنچ جاتا ہے. یہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. میں تو کہتا ہوتا ہوں نجی مجالس میں ابھی بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہی اس کو ایجاد فرمایا. اے امت مسلمہ، اے علماء کرام، اے طلبہ علوم نبوت، آئیں ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کر لیں اور کما حق ہو اللہ کی دی ہوئی توفیق، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کی دی ہوئی ذہانت و فطانت، اللہ کی دی ہوئی تندرستی صحت، اللہ کا دیا ہوا مال روپیہ پیسہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم سب چیزوں کو قرآن و حدیث کی خدمت پر لگا دیں. یہ سودا سستا نہیں ہے، یہ بہت مہنگا سودا ہے. وہ انسان کامیاب ہو گیا. ہم اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا قرآن و سنت کی خدمت کو بنا لیں. بڑے بڑے محدثین کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے یہ چیزیں سیکھیں، زندگی وقف کر دیں. ہم یہ ایک 12-13 سال سے جو ہمارا جذبہ ہے، ہم اس کو مختلف انداز میں تحریراً تقریراً پیش کرتے رہتے ہیں. تو اس دورے کا ایک یہ بھی اہم سبب ہے. اور 5واں سبب، یہ دور اتنی زیادہ مصروفیات کا دور چل رہا ہے کہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو جب ہر مہینے، ہر تیسرے مہینے، ہر چوتھے مہینے ہم کوئی نہ کوئی دورے کا اعلان کرتے ہیں، اس میں ہم چونکہ ایک وعدہ کر لیتے ہیں، طلبہ و طالبات رجسٹریشن کرتے ہیں، ہمارے کلاس روم کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں، پھر ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم وہ کلاس لیں، دورہ کروائیں. جتنے مرضی مصروفیات ہوں، ہم وقت نکال کر اپنے علم کو تازہ رکھنے کے لیے ہم اس فن پر، اس اصول پر دراصل شروع کر دیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا ہمیں بھی سب سے پہلے فائدہ ہوتا ہے. پھر طلبہ طالبات جو ہمارے کلاس رومز کے اندر ایڈ ہیں یا جو ایڈ نہیں ہیں لیکن وہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، دیگر سوشل میڈیا کے تمام میدان ہیں، وہاں سے وہ فائدہ لے لیتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے. فرد راوی کے حوالہ سے ایک مجمل بحث، مجمل خلاصہ چند منٹوں کے اندر میں پھر اگلے دنوں میں ہر چیز پر ہم تفصیلات بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو فرد راوی کہتے کسے ہیں؟ سند کے اندر کسی طبقہ میں ایک ہی راوی رہ جائے، راوی اکیلا ہو، اس کا کوئی تابع نہ ہو. اگر اس کا کوئی تابع مل گیا ہے تو پھر تو تفرد ختم ہو گیا. لیکن کسی حدیث کی سند میں کسی طبقہ میں ایک راوی رہ جائے، محدثین شہادتیں دے دیں، ہم کوشش کریں، سندیں اکٹھی کریں کہ جی کوئی دوسرا راوی ہو اس کے ساتھ اس کو بیان کرنے والا ہمیں نہ ملے، تو اسے کہہ دیتے ہیں تفرد راوی. یہاں راوی اکیلا ہی ہے. سکہ راویوں کا تفرد بھی پایا جاتا ہے سند کے اندر، ضعیف راویوں کا بھی تفرد پایا جاتا ہے،
مجہول راویوں کا بھی تفرد پایا جاتا ہے، سند کے اندر ایک راوی ہے اور اسی کا ہے، دوسری کی سند میں ضعیف راوی ہے اور وہ اکیلا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی توابع میں سے ہے ہی نہیں، کوئی اور بیان کرنے والا ہے ہی نہیں، خواہ اس کا تعلق سند کے شروع سے ہو، خواہ سند کے آخر سے ہو، خواہ سند کے درمیان سے ہو، کسی بھی طبقہ سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ جب ہم ثقہ راویوں کے تفرد پر بحث کرتے ہیں تو ثقہ راویوں کے تفرد کی اکثر احادیث معلول ہیں، علل الحدیث کی کتب اس پر گواہ ہیں، تفصیلات اگلے دنوں میں انشاءاللہ۔ راوی کے تفرد کو قبول کریں گے یا رد کریں گے، یہ مختلف قرائن ہیں، مختلف شواہد ہیں، ہر اصول کی ائمہ محدثین نے تفصیلات لکھی ہیں، یعنی ثقہ راوی کی روایت کب قبول ہے، ثقہ راوی کی روایت کب غیر مقبول ہے، جب ثقہ راوی کا تفرد ہو تو اس میں قرائن ہیں، دونوں صورتوں میں قرائن ہیں۔ تو ان ہر قرینے پر ہم تفصیلات اگلے دنوں میں شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرب علماء کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، یعنی عرب علماء نے تفرد راوی پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ تھوڑی سی محنت سے جو کتابیں میرے سامنے ہیں، کچھ کتابیں خریدی ہم نے، اکثر کتابیں یہ PDF کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی کتاب یہ رسالہ تفرد الراوی الصدوق بین القبول والتوقف، دکتور خالد بن منصور الدریس حافظہ اللہ کا یہ رسالہ ہے کہ مقبول صدوق راوی کا تفرد قبول اور توقف کے درمیان، یہ بڑا ہی مفید رسالہ ہے۔ اسی طرح ایک دکتورہ کا 1017 صفحات پر مشتمل ہمیں ایک بڑا مقالہ ملا، افراد الثقات بین القبول ورد، ثقہ راویوں کا افراد، سند میں ثقہ راوی اکیلا ہی بیان کر رہا ہو، اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، کلاس فیلو نہ ہو، توابع میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو اس کی روایت قبول کریں گے یا رد کریں گے، اس پر یہ بہت مفصل رسالہ ہے۔ اسی طرح ایک ہمیں رسالہ ملا الاحادیث التی اعلاها الحافظ ابن عدی بقولہ لا یتابع علیہ فی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال جمع و دراسہ۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء میں بہت زیادہ جگہوں پر احادیث کو معلول قرار دیا ہے۔ کیوں؟ لا یتابع علیہ کہہ کر، اس راوی کا کوئی متابع نہیں ہے، اس راوی کا متابع کوئی نہیں ہے جو اس حدیث کو بیان کر رہا ہو، بیان کرنے والا اکیلا ہی ہے، اور ان روایات کو امام ابن عدی نے معلول قرار دیا ہے تفرد راوی کی وجہ سے۔ تو اس پر ایک عربی شیخ نے مفصل دراسہ کیا۔ اسی طرح ہمیں ایک کتاب ملی التفرد عند المحدثین بین القبول والرد، محمد بن عبد الظاہر بن محمد بن عبد المطلب صاحب کی۔ اسی طرح ایک ہمیں رسالہ ملا تفرد الراوی و اثرہ فی نقارۃ الحدیث، راوی کا منفرد ہونا، اس کا اثر حدیث کی نقارت میں، جیسے ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ منکر حدیث ہو، معلول حدیث ہو، شاذ روایت ہو وغیرہ وغیرہ، ان میں تفرد راوی کا ہی سارا مین مرکزی کردار ہے۔ تو تفرد راوی و اثرہ فی نقارۃ الحدیث فی نقد ابن عبد البر الاندلسی،
امام ابن عبد البر الأندلسی رحمہ اللہ کے نقد میں جو انہوں نے تفرد راوی کی وجہ سے کئی ایک روایات کو منکر قرار دیا ہے، اس پر یہ مفصل دراسہ ہے، مستقل کتاب ہے۔ اسی طرح دکتور عبد الجواد حمام صاحب کی ایک مفصل کتاب ہے 793 صفحات کی، التفرد فی روایت الحدیث و منہج المحدثین فی قبولہ اور ردی، روایت حدیث میں تفرد راوی کا بیان اور محدثین کا منہج، اس کو قبول کرنے میں اور رد کرنے میں کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک رسالہ ملا ضوابط قبول تفرد فی روایت الحدیث، یہ بھی بہت اچھا رسالہ ہے۔ اسی طرح التفرد المقبول عند الامام مسلم بقرینہ عدم المخالفہ و موافقت الثقات من وجہ آخر، یہ 316 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے دکتور راما نبیل ابو تربوش صاحب کی۔ اس میں انہوں نے امام مسلم کے ہاں جو تفرد قبول ہے، راوی کا تفرد جو قبول ہے امام مسلم کے ہاں، اس قرینہ کے ساتھ کہ اس نے مخالفت نہیں کی یا اس نے ثقات کی موافقت کی ہے دوسری سند سے، اس پر ایک مستقل کتاب ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک کتاب ملی الحدیث الوحید الذی تفرد الامام البخاری بروایت صحیحہ دون غیرہ من العلماء المصنفین فیما نعلم۔ ماشاء اللہ، یہ ایک شیخ ہیں دکتور محمد بن علی بن جمیل المطری حافظہ اللہ، ہمارے رابطے میں ہیں، دوستوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ماشاء اللہ صحیح بخاری میں صرف ایک حدیث ایسی ہے جو صرف امام بخاری لائے ہیں، ورنہ صحیح بخاری کی ساری احادیث جو دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، یعنی وہ حدیث اکیلی حدیث، اس کا اگرچہ ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ تفرد پر ہماری بحث ہے تو بطور فائدہ منکرن حدیث جو جن کو صحیح بخاری ہی نظر آتی ہے شیطانوں کو، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ الحمدللہ صحیح بخاری میں جو تمام کی تمام احادیث ہیں جن کی صحت پر امت کا اجماع ہے، محدثین کا اتفاق ہے، الحمدللہ وہ صحیح بخاری کی تمام احادیث دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں سوائے ایک حدیث کے۔ اسی طرح اسی شیخ محترم دکتور محمد بن علی بن جمیل المطری حافظہ اللہ کا ایک اور ہمیں رسالہ ملا، اللہ اکبر، وہ بھی بڑا ہی اہم، وہ ہے الاحادیث الصحیحہ التی تفرد بروایتها ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ صحیح احادیث جن کو روایت کرنے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منفرد ہیں، صرف وہ ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں احادیث اور کسی صحابی نے بیان نہیں کی، تو یہ صرف 110 احادیث ہیں۔ فاضل مؤلف حافظہ اللہ نے کہا ہے مجھے صرف 110 ایسی صحیح احادیث ملی ہیں جو صرف اور صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے راوی ہیں اور کسی صحابی نے ان کو بیان نہیں کیا۔ ہمارے محبوب فضیلت الشیخ المحدث محمد ضیاء الرحمن العظمی صاحب الجامع الکامل رحمہ اللہ، انہوں نے جو سیدنا ابو ہریرہ پر مفصل دراسہ کیا، پھر اس کا مختصر بھی کیا، اس مفصل دراسہ میں شیخ محترم نے اسی نقطہ کی طرف تفصیل لکھی ہے، اشارہ بھی کیا ہے، تفصیل بھی کچھ بحث کی ہے کہ ان شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ میری تحقیق میں تقریباً 125 روایات ایسی ہیں جو صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو دکتور محمد بن علی بن جمیل المطری صاحب کی تحقیق سے 110 ایسی احادیث ہیں جو صرف سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا
الحمدللہ یہ نکتہ ہے منکرین حدیث کے رد کے لیے، جو سیدنا ابو ہریرہ کو بہت بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس میں کئی فقہا بھی شامل ہیں جو غیر فقی کہہ کر احادیث کو اپنی تقلید کی آڑ میں رد کرتے ہیں، خبر احاد کی آڑ میں رد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری زبان گونگی ہو جائے، زبان سن ہو جائے، بولنا چھوڑ دے، کان گونگے ہو جائیں، انسان بہرا ہو جائے، جب اس انسان کا ہاتھ چل ہو جائے، جب قرآن و سنت کی باطل طویل وہ کرے، جب وہ صحابی پر وہ کوئی فضول بات کرے، جب وہ قرآن و حدیث کا رد کرے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا ہے، کتابوں میں بے شمار واقعات ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کو من وعن، یہ وحی ہے، یہ ایمان اور یقین والی دولت ہے ہمارے پاس، اللہ کا پیغام ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ فضول قسم کے لوگ قرآن و حدیث کو پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے قرآن کو معاف نہیں کرتے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو معاف نہیں کرتے، صحابہ کو معاف نہیں کرتے، صحیح بخاری کو معاف نہیں کرتے، یہ لوگ اس روئے زمین پر اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، محدثین کے دشمن ہیں۔ ان کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور ہمیں کتاب ملی، ما تفرد به اہل الامصار من سنن ابی داود، جمع و دراسہ۔ اللہ اکبر۔ یہ چند وہ کتابیں ہیں جو یعنی تفرد راوی پر مستقل کتابیں ہیں، رسائل ہیں، دکتورہ کے مقالے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی داستان کو ایک اور انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے، مختصراً چند لفظوں میں۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ و شفا، ان کی ایک ضخیم کتاب ہے، 19 جلدوں میں، 19 یا 11 جلدوں میں، ابھی ساری چھپی نہیں ہے، تنبیہ الحاجد الی ما وقع من النظر فی کتب الماجد۔ کچھ جلدیں ہمارے سامنے ہیں، مطالعہ میں ہیں۔ تو شیخ صاحب حافظہ اللہ نے اس کتاب میں تنبیہ الحاجد میں بہت زیادہ ایسے مثالیں اکٹھی کی ہیں کہ محدثین نے، علماء کرام نے کہا کہ یہ راوی منفرد ہے، تفرد بھی فلان، تو وہ شیخ صاحب حافظہ اللہ، شیخ حوینی صاحب نے اپنے کتابوں میں ان کے توابع اکٹھے کیے ہیں، دراسہ کیا ہے ہر لحاظ سے۔ تو تنبیہ الحاجد میں بہت مثالیں ہیں۔ ابھی چند سال، 2 سال پہلے شیخ صاحب کی امام طبرانی رحمہ اللہ کی 2 کتابیں، طبرانی صغیر اور طبرانی اوسط پر بھی 6 جلدوں میں کتاب چھپی ہمارے پاس ہے، وہ بھی تو اس میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے جہاں کہیں تفرد بھی فلان کہا ہے، اس پر شیخ حوینی صاحب نے مفصل دراسہ کیا ہے۔ تنبیہ الحاجد کا مقدمہ اور جو امام طبرانی کی کتابوں پر کام ہے شیخ حوینی صاحب حافظ اللہ کا، جو 6 جلدوں میں چھپا، ان دونوں کتابوں کے مقدمات میں تفرد راوی پر بڑی ہی اچھی بحثیں ہیں۔ تو یہ آج کا درس تھا۔ الحمدللہ یہ بہانہ تھا، دورے کا بہانہ تھا جی، تفرد راوی پر ہم دورہ کروائیں گے۔ اصل میں یہ چونکہ علت، اس کا تعلق علت کے ساتھ ہے، تو پچھلے سالوں میں کرونا کے ایام میں ہم نے معلول روایات پر، علل پر ہم نے دورے کروائے، 2-3 دورے کروائے۔ پچھلے سال ہم نے سنن ابی داود میں معلول روایات پر ہم نے رمضان میں دورہ کروایا۔ یہ ساری چیزیں ہماری آن دا ریکارڈ نیٹ پر موجود ہیں، اب ان کو سنیں، جہاں سمجھ نہ لگے ہم سے پوچھیں۔ تفرد راوی پر ہم نے مختصر وہاں بھی بحث کی ہے، معلول روایات پر جو ہماری کتابیں بھی ہیں شائع شدہ، ان میں بحث کی ہے۔
اور اپنے لیکچروں کے اندر بھی کچھ اس پر تفصیلات شیئر کی ہیں، لیکن ہمارا ذہن تھا اللہ زندگی دے گا تو ہم اس پر ایک مستقل دورہ کروائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، محدثین کے منہج کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کتابوں کی شکل میں، تصنیف کی شکل میں، تحقیق کی شکل میں، لیکچروں کی شکل میں، افراد کھڑے کرنے کی شکل میں، افراد تیار کرنے کی شکل میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور مزید ہمت عطا فرمائے، تاکہ ہم اس طرح کی خیر و برکت والے کام کرتے رہیں۔